رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس مسجد میں تحیت المسجد کے نفل پڑھیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور وہ مکتب بھی ہے جہاں پہ آپ تعلیم دیتے ہیں، اور آپ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس مقام پر ابھی ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، یہ مقام اس کی زیارت کرائیں گے۔ یہ مسجد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس مسجد میں تحیت المسجد کے نفل پڑھیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور وہ مکتب بھی ہے جہاں پہ آپ تعلیم دیتے ہیں، اور آپ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو، یہ بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس وقت یہ آپ جس خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے ہیں، یہ وادی طائف کے خوبصورت مناظر ہیں۔ یہاں پہ آقا کریم نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ کو اس مسجد کی زیارت کروائیں گے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ یہ جو طائف کا جو ہمارا سفر ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس کی 3 سے 4 اقساط بنائیں گے۔ 3-4 پارٹ میں انشاءاللہ اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ زیارتیں کروائیں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہریالی ہے یہاں پہ۔ یہاں کا موسم بھی بہت ہی پیارا ہے، اور مکے کی نسبت یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور آپ جب جنوری کے مہینے میں آئیں گے تو یہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے، برف بھی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مبارک جگہ کی بات و بازی نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو دیکھنے والے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے، چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیو آپ کے ملتے رہیں اور آپ کو اسی طرح زیارات ہوتی رہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حج صاحبان، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے محنتیں کی، اور یہاں پہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ وہی جگہ ہے طائف، وادی طائف۔ حج صاحبان، یہ شہر ٹھنڈا ہے، یہاں پہ ہریالی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ جنوری میں برف بھی پڑتی ہے، ہلکی پھلکی برف بھی جنوری میں یہاں پڑتی ہے۔ یہ حج صاحبان مکہ کی نسبت کافی ٹھنڈا شہر ہے۔ یہاں پہ ہر وقت ہر طرف آپ کو ہریالی، سبزہ، درخت نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر قیام فرمایا۔ اسی نسبت سے اس شہر کو خوبصورت شہر کہا جاتا ہے، طائف کا خوبصورت شہر۔ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے جگہ، وہ سکون والی جگہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جب آپ اتریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ مکہ کی نسبت یہ کافی ٹھنڈا شہر ہے۔ آگے جو ہماری زیارات آئے گی، تمام حج صاحبان وہاں پہ نیچے اتر کے اکٹھے ہو جائیے گا، ہم گروپ کی شکل میں آگے جائیں گے۔ تمام حج صاحبان جب گاڑی سے نیچے اتریں گے تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیے گا، وہاں سب حج صاحبان کو اکٹھے گروپ کی شکل میں لے کے آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ زندگی میں ایک اور سفر، اور وہ بھی بہت ہی پیارا سفر، سفر طائف، وادی طائف کی سرزمین۔ یہاں پہ بہت زیارات ہیں، یہاں پہ پہلی مسجد جو بنائی گئی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس دن زیارات میں جائیں گے آپ کو مکمل ویڈیو طائف کی زیارات کی یا سلسلہ
4 ویڈیو میں حج شامل کریں گے قربان، انشاءاللہ۔ یہ آپ کے دائیں اور بائیں طائف کا شہر ہے۔ ہمارے دائیں اور بائیں طائف کا شہر ہے، اور اس وقت ہم طائف میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شہر، اور یہ وہ شہر ہے جب آپ اس راستے سے آگے جائیں گے تو آگے جو زیارتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ماشاءاللہ۔ اور یہ آپ هذا دبة، ها؟ هذا شوية دبة، شوية ايوه سودة، ايوه سودة، هذا ملكوب، أكبر ملكوب. سعودی سینٹرل بینک۔ حج صاحبان، یہ ہے طائف کا شہر۔ یہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف شہر کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ جب کفار کو اکٹھا کیا، یہی وہ جگہ ہے جس جگہ سے دین کی افتتاح کی۔ جب کفار کو اکٹھا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو دین کی تبلیغ دی، وہ یہی جگہ، یہی مقام ہے۔ اس جگہ کو اس لیے محفوظ کیا گیا ہے کہ حاجی صاحبان اندر جاتے ہیں، مٹی اٹھاتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ باؤنڈری لگا دی۔ یہ اندر سے جیسے یہ باہر کھڑے ہیں، یہ ایسے پلین ہے، یہاں پہ اندر کارپیٹ ہے، یعنی کہ جگہ سبزہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے خالی۔ یہ اس لیے اس کو محفوظ کیا گیا، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سرداروں کو اکٹھا فرمایا اور دین کی تبلیغ کی ابتدا کی، تو دین کی تبلیغ دی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ مقدس زیارات تھی ہماری پہلی، یہ تمام حج صاحبان دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد ہماری جو دوسری زیارت ہوگی، یہ دیکھیں سامنے مکتب لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے جس جگہ پہ حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی۔ اور اسی کے اندر جب طائف کے اندر لوگوں نے دین سیکھنا شروع کیا، اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں پہ درس نظامیہ کھولا اور لوگوں کو قرآن کا درس دینا شروع کر دیا۔ یہ وہی مکتب ہے اور وہی مدرسہ، اور اسی کے اندر لائبریری بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے زیر استعمال جو بھی چیزیں تھیں وہ اس کے اندر محفوظ ہیں، اور دیگر صحابہ کی بھی چند چیزیں یہاں پہ محفوظ ہیں۔ وہاں پہ آپ کو چھوٹی سی کھڑکی ہے، وہاں سے نظر آئے گا۔ پہلے اس کے اندر جانے کی اجازت تھی، لوگ جا کے اندر سے لائبریری میوزیم بھی دیکھتے تھے، سب چیزیں دیکھتے۔ حج کے بعد انہوں نے یہ بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ ہی آگے ٹوٹا ہوا کونا ہے اور یہ خالی جگہ ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ بھی یہ چارداری کرتی ہے۔ وہاں پہ یہاں پہ قبر اس طرح کی ہوتی ہے، اگر عورت کی قبر ہے تو 2 پتھر رکھتے ہیں، ایک آگے ایک پلین ہوتی ہے۔ اگر مرد کی قبر ہوتی ہے اس پہ 1 پتھر رکھا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ مرد کی، اور جس پہ 2 پتھر ہیں وہ عورت کی قبر ہوتی ہے۔ یہاں پہ صرف پلین ہے، 1 پتھر ہے وہاں پہ پڑا ہوا، مگر یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، باہر لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تمام حج صاحبان اس کی چاردواری کے آگے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد لائبریری کا آپ وزٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کی زیارت کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی جو بلڈنگ ہے، یہ ساری مسجد ہے، طائف کے اندر سب سے بڑی مسجد ہے، بہت خوبصورت بھی، آپ منظر سے دیکھ لیجیے۔ آگے مسجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہاں پہ آپ نے نوفل پڑھنے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے 17 منٹ سے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، 8 منٹ فوراً چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، پہلے آپ جا کے نوفل پڑھیں مسجد میں۔ یہ چھوٹی جو مسجد ہے قبر کے ساتھ، یہ عورتوں کی ہے نوفل پڑھنے کی جگہ، اور آگے جینٹس کی ہے۔ تمام حج صاحبان جلد از جلد نوفل پڑھ لیں، اس کے بعد آ کے قبر پہ فاتحہ کریں، پھر عبداللہ بن عباس مکتب کا زیارت کریں، اور واپس وہاں پہ 3 چھتریاں ہیں مسجد کے باہر، 3 چھتریاں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انہی چھتریوں کے نیچے آپ نے آنا ہے، 8 منٹ ہوئے ہیں، آپ نے 35 منٹ پہ وہاں ہونا ہے۔